السلام علیکم ویور، آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈیرلس ارطغرل غازی میں جو کردار ادا کیا گیا ہے ابن العربی کا، شیخ ابن العربی کون تھے؟ کیا وہ واقعی ارطغرل غازی کے دور کے تھے؟ کیا وہ واقعی ارطغرل غازی کے روحانی پیشوا تھے؟ کیا وہ واقعی روحانی طور پر ارطغرل غازی کی مدد کرتے تھے؟ کیا وہ ارطغرل غازی کے مرشد تھے؟ کیا ان کا زمانہ اور ارطغرل غازی کا زمانہ ایک ہی تھا؟ کیا ارطغرل غازی کی عمر اور ان کی عمر میں کتنا فرق ہے؟ یہ تمام تر چیزیں ہم آگے آپ کو چل کر بتائیں گے۔ دوستو، اگر آپ نہیں ہو تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ 1210 کے بعد کا یہ وہ زمانہ ہے جس میں شیخ ابن العربی کونیا میں قیام پذیر تھے اور ایشیا کوچک میں تصور اور فکر و فلسفہ کو عام کر رہے تھے۔ اس بیچ شیخ ابن العربی کا دمشق، حلب، موصل، بغداد، مکہ، یروشلم مستقل آنا جانا لگا ہوا تھا۔ اسی عہد میں اناطولیہ کی سرزمین پر ارطغرل کی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ شیخ ابن العربی جس زمانے میں یہ سارے سفر کر رہے تھے، اسی زمانے میں کائی قبیلہ کا سردار ارطغرل غازی بھی صلیبیوں اور منگولوں سے لڑ رہا تھا۔ ارطغرل کی تاریخ ولادت 1190 ہے جبکہ ابن العربی کی ولادت 1165 ہے۔ ابن العربی اندلس سے تقریباً 1200 عیسوی کے بعد آتے ہیں۔ ادھر 1210 کے بعد ارطغرل غازی کی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں اور شیخ ابن العربی بھی اسی زمانے میں مشرقی ممالک میں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے تاریخی حقیقت یہی ہے کہ ابن العربی اور ارطغرل غازی کا زمانہ ایک ہے، کیونکہ ابن العربی کی وفات 1240 میں ہوتی ہے اور تقریباً 1220 سے 1240 کا زمانہ ہی ارطغرل کے شباب کا زمانہ ہے، جس میں وہ اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں کا جوہر دکھاتا ہے، مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھتا ہے۔ جن دنوں ارطغرل اناطولیہ میں ہوتا ہے، شیخ ابن العربی کونیا میں ہوتے ہیں اور اسی بنیادوں پر دونوں کی اکثر ملاقات بھی ممکن ہے۔ ڈرامہ میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ اکثر کونیا سے حلب یا دمشق جاتے ہوئے شیخ ابن العربی اناطولیہ میں موجود کائی قبیلہ سے ہو کر گزرتے ہیں، ارطغرل کی خبر خیریت معلوم کرتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں۔ ڈیرلس ارطغرل کے پہلے سیشن میں لے کر تقریباً چوتھے سیشن تک ابن العربی کے ساتھ ارطغرل کے تعلقات کو دکھایا گیا اور یہ عہد 1215 سے لے کر 1240 تک کا ہے۔ اس عہد میں ارطغرل جوان تھا اور شیخ ابن العربی ضعیف تھے، اس لیے یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ شیخ ابن العربی کی ارطغرل غازی سے ملاقات ہوئی تھی۔ ارطغرل کے رائٹر محمد بزدیق کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس یہ تاریخ موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل کے روحانی پیر اور مرشد شیخ ابن العربی تھے اور ہمیشہ رہنمائی کرتے تھے۔ دونوں کی ملاقات تھی اور ارطغرل کو نیک صالح بنانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہر مشکل میں مدد مانگنے کی تربیت کی تھی۔ اس بنیاد پر ڈرامہ میں اس کردار کو اہمیت کے ساتھ جگہ دی گئی ہے اور ناظرین کی دلچسپی بھی اس کردار میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بلا شبہ ڈرامہ ارطغرل میں شیخ ابن العربی کا کردار بہت اہم ہے۔ ہر مشکل وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرنے اور ان سے ہی مدد مانگنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر باتوں کا جواب براہ راست قرآن سے پیش کرتے ہیں یا پھر حدیث شریف یا قول صحابہ سے پیش کرتے ہیں۔ ابن العربی کا کردار ڈرامہ کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ یہ کردار جس اداکار نے کیا ہے، ان کا نام عثمان سرگود ہے، ترکی کے مشہور اداکاروں میں سے ایک ہیں اور دسیوں فلم اور ڈرامہ میں کام کر چکے ہیں۔ دوستو، یہ تھی کچھ ارطغرل ڈرامے میں جو کردار ادا کیا گیا ابن العربی کا، اس کے حوالے سے معلومات تھی کہ ابن العربی واقعی اس میں ثابت ہوتا ہے کہ ابن العربی جو ہے وہ واقعی ارطغرل غازی کے پیر اور مرشد تھے۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔